انڈیا کی ریاست کیرلا کے ساحل پر ایک باہری جہاز جس میں خطرناک اور زہریلا کارگو تھا الٹ گیا ہے۔ لائبیریا کا یہ جہاز تیل، ایندھن اور کچھ کیمیکلز بھی لے جا رہا تھا۔ یہ سب اب پانی میں آہستہ آہستہ مکس ہو رہے ہیں۔ مقامی حکام نے الرٹ جاری کر دیا ہے کیونکہ اس سے وہاں رہنے والوں اور سمندری حیات کی صحت کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ یہ جہاز کوچی شہر جا رہا تھا جب اس کا توازن بگڑ گیا۔ اس کے تمام 24 عملے کو انڈین نیوی اور کوسٹ گارڈ نے بحفاظت بچا لیا، لیکن جہاز کے 640 کنٹینرز میں سے کچھ ساحل کی طرف بہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ہمیں جن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا تھا وہ یہ تھے کہ حالات ہمارے موافق نہیں تھے۔ ہوا کی رفتار 40 ناٹس تک جا رہی تھی، پانی میں ملبہ تھا، کنٹینرز تھے، جس کی وجہ سے جہاز کے قریب جانا خاص طور پر رات کے وقت بہت مشکل تھا۔ ہمیں بچانے کے لیے انڈین کوسٹ گارڈ کا شکریہ۔ انہوں نے کل سے ہمارا خیال رکھا اور دیکھ بھال کی، اچھی کمیونیکیشن کی اور ہم وقت پر بچ گئے۔ آلودگی کو پھیلانے سے روکنے کے لیے کنٹرول کے اقدامات جاری ہیں۔ انڈین کوسٹ گارڈ نے بتایا کہ جہاز میں 13 کنٹینرز ہیزارڈس کارگو کے اور 12 کیلشیم کاربائڈ کے تھے۔ کیلشیم کاربائڈ ایک ایسا کیمیکل ہے جو سمندری پانی کے ساتھ ملنے کے بعد فلیمیبل گیس خارج کرتا ہے۔ یونان کی ایک بحری عدالت نے 2023 میں پیش آنے والے کشتی حادثے کے مقدمے میں 17 یونانی کوسٹ گارڈز کے خلاف فرد جرم عائد کر دی ہے۔ اس کشتی حادثے میں ڈوبنے والوں میں ایک بڑی تعداد پاکستانیوں کی تھی، جن میں بیشتر وہ نوجوان شامل تھے جو یورپ میں ایک بہتر زندگی کا خواب لے کر اس خطرناک سفر پر سوار ہوئے تھے۔ جن کوسٹ گارڈز کے خلاف فرد جرم عائد کی گئی ہے ان میں کشتی کا کپتان بھی شامل ہے۔ ان پر الزام ہے کہ ان کی وجہ سے کشتی پلٹی، جس سے کم 82 لوگ ہلاک ہو گئے، حالانکہ اس حادثے میں اس سے کئی گنا زیادہ افراد ڈوب گئے تھے۔ ساتھ ہی کپتان پر یہ بھی الزام ہے کہ انہوں نے خطرناک طور پر بحری جہازوں کی آمد و رفت کے نظام میں مداخلت کی اور مائیگرینٹ سے بھری کشتی کو مدد فراہم کرنے میں ناکام رہے۔ یونان کے ساحل پر پیش آنے والے تارکین وطن کی کشتی کے حادثے میں بچ جانے والے بعض افراد نے BBC کو بتایا تھا کہ یونانی کوسٹ گارڈز کی کارروائیوں کی وجہ سے کشتی ڈوب گئی تھی، جس سے بڑا جانی نقصان ہوا۔ حالانکہ یونانی حکام ان الزامات کی تردید کرتے رہے ہیں کہ کشتی ان کی غلطی کی وجہ سے ڈوبی تھی۔ ایک اندازے کے مطابق 14 جون کو کشتی الٹنے کے وقت اس پر 750 افراد سوار تھے، جن میں زیادہ تر کا تعلق پاکستان، شام اور مصر سے تھا۔ تقریباً 500 افراد ڈوب گئے تھے، 104 افراد کو زندہ بچا لیا گیا تھا اور کم از کم 82 لاشیں نکالی گئی تھیں۔ پاکستان کی حکام کے اعداد و شمار کے مطابق اس کشتی میں کم از کم 350 پاکستانی سوار تھے۔ ایک زندہ بچ جانے والے مصری شخص نے بتایا تھا، ہمارا خیال تھا کہ یونانی کوسٹ گارڈ ہمیں بچائیں گے، مگر اس کے بجائے انہوں نے ہماری کشتی ہی ڈبو دی۔ حالانکہ یونانی حکام نے ہمیشہ اس الزام کی تردید کی ہے۔ عدالت کے حالیہ فیصلے کے بعد حادثے میں بچ جانے والے ایک شخص نے کہا کہ صرف فرد جرم عائد کرنے میں 2 سال لگ گئے، جبکہ لوگوں نے دیکھا ہے کہ یہاں کیا ہوا تھا۔ سچ پوچھے تو جو ایک شاندار دن تھا اس کا ماحول پل بھر میں تبدیل ہو کر جیسے جہنم بن گیا۔ ہم نے اچانک دیکھا کہ گاڑی پیچھے ہٹی، پھر تیزی سے آگے بڑھی اور ہجوم میں گھس گئی، اور سچ کہوں تو لوگ بالکل بولنگ کے پنس کی طرح بکھر گئے۔ پیر کے روز لیورپول فٹ بال کے پریمیئر لیگ جیتنے کی خوشی منانے کے لیے 10,000 لوگ لیورپول کی سڑکوں پر موجود تھے جب ایک گاڑی ہجوم میں گھس گئی اور درجنوں لوگوں کو رون ڈالا۔ میں نے گاڑی کے انجن کی آواز تیز ہوتے سنی، گاڑی نے تھوڑی سی سپیڈ پکڑی آگے کی طرف، اور پھر اچانک اس نے الٹی سمت میں تیزی سے آنا شروع کیا اور سیدھا ایمبولینس سے جا ٹکرائی۔ مرسی سائیڈ پولیس کے مطابق 27 افراد کو ہسپتال منتقل کیا گیا، جن میں سے 2 کو شدید چوٹیں آئیں۔ زخمیوں میں 4 بچے بھی شامل ہیں۔ ایک 53 سالہ سفید فام برطانوی شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور خیال کیا جاتا ہے کہ وہی گاڑی کا ڈرائیور تھا۔ ایما سے ملیں، جو دنیا کی سب سے زہریلی مکڑیوں کی دیکھ بھال کرتی ہیں۔
Thank you. Do you have any spiders for us today? 2 today. Amazing. सिडनी के इर्द गिर्द लोगों से कहा जाता है कि वो अगर कोई फनल वेब मकड़ी देखें तो उसे पकड़ कर दे दें ताकि उसके जहर से एंटी वेनम तैयार किया जा सके। It was right underneath here. ये बिल्कुल यहाँ नीचे थी। चार्ली जब से नए घर में आए हैं कई मकड़ियां पकड़ चुके Funnel हैं। web. Oh my god. ये एक फनल वेब है। मैंने सोचा कि बेहतर है मैं इसे पकड़ लूं, क्योंकि सब कहते हैं कि तुम्हें इसे पकड़ कर वापस देना चाहिए ताकि उससे फायदा उठाया जाए। ऑस्ट्रेलियन रेप्टाइल पार्क में मकड़ियों का रिकॉर्ड रखा जाता है जहां उन्हें नए डब्बों में रखा जाता है और उनसे जहर हासिल करने की तैयारी की जाती है। So it's really important for people like Charlie to. ये बहुत अहम है कि चार्ली जैसे लोग इन मकड़ियों को पकड़ें, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का इन्हिसार उन एहतियात पर है ताकि हम एंटी वेनम के लिए काफ़ी जहर हासिल कर सकें। ये मकड़ियां अगर किसी बच्चे को डस लें तो वो सिर्फ 13 मिनट में मर सकता है, लेकिन एंटी वेनम की एक शीशी बनाने के लिए ऐसी 200 मकड़ियां दरकार होती हैं। ये जिंदगी बचाने वाला काम है। They'll rear up on their back legs, which you can see he is doing here. ये अपनी पिछली टांगों पर खड़ी हो जाती है तो उनके दांतों से जहर टपकता है। अगर मैं एहतियात से आऊं तो मैं इस जहर को उनके दांतों से चूस सकती हूं और इसी जहर से हम जिंदगी बचाने वाला एंटी वेनम बनाएंगे। They can be ये थोड़ा डर सकते a हैं। little bit defensive. दुनिया के ज्यादातर जहरीले सांप ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, तो इनका जहर निकाला जाता है। Yes, they're very uninclined to bite, but then once they go, जब ये काटते हैं तो जहर दांतों से बह रहा होता है और ये इतना जहरीला होता है कि ये कमरे में मौजूद हम सबको 5 बार मार सकता है, शायद इससे भी ज्यादा। 5 times over, maybe more. लेकिन बिली का कहना है कि इससे लोगों को ऑस्ट्रेलिया आने से डरना नहीं चाहिए। Snakes aren't just cruising down the streets attacking. सांप सड़कों पर घूम फिर कर लोगों पर हमला नहीं करते, वो चाहते हैं कि उन्हें कोई छेड़े ना, आराम से अकेले रहने दे। और अगर आपको सांप काट भी ले तो ऑस्ट्रेलिया सबसे बेहतर जगह है इलाज के लिए। Unreal. This is where all the ये वो जगह है जहाँ सारा खाम जहर रखा जाता है। इसे फ्रीज करके लेबोरेटरी ले जाया जाता है और ये एंटी वेनम में तब्दील हो जाता है। यही वो चीज है जो आपकी जान बचाएगी। ऑस्ट्रेलिया में हर साल सांपों के बायस सिर्फ चंद अमवात होती हैं और 40 बरस पहले जब से एंटी वेनम प्रोग्राम शुरू हुआ है तब से फनल वेब मकड़ी के काटने से कोई हलाकत नहीं हुई। saying that this is the world's most deadly spider. लोगों का कहना है कि वो दुनिया की सबसे जहरीली मकड़ी को पकड़े और हमें दे। बज़ाहिर गैर मंतकी सा लगता है, लेकिन जो मकड़ी चार्ली ने पकड़कर हमें दी है वो हमारे एंटी वेनम प्रोग्राम का हिस्सा बनेगी और किसी की जान बचाएगी।